آج کی یہ محفل عرس مدنی آقا .net کی ویب ٹیم ریکارڈ کر رہی ہے اور انشاءاللہ چند دنوں میں اس محفل کی ریکارڈنگ آپ سب مدنی آقا .net پر دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ ویب سائٹ پیر طریقت، رہبر شریعت، مبلغ ملت، عزت مآب حضرت پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی نقشبندی مجددی مدد اللہ العالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ چورا شریف کے زیر قیادت اور زیر سرپرستی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور مدنی آقا .net اہل سنت والجماعت کی نمائندہ اور ترجمان ویب سائٹ ہے جس پر اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر مشائخ کرام، علماء اور نعت خوان حضرات کی ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں۔ انجمن محبین مشائخ کی طرف سے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ Today's Urs Mubarak of Khajgan Bughar Sharif is being recorded by the Madani Aaqa.net team. You can watch this on Urs online on www.madaniaaqa.net in a few days. This website is managed under the spiritual guidance of Pir Tariqat, Rahbar Shariat, Hazrat Qibla Pir Sayyid Muhammad Shabir Ali Shah Gilani, Madadullah Ali, Sajjada Nasheen Astana Aliyah, Chura Sharif, Pakistan. Madani Aaqa.net is Ahl Sunnat wal Jamaat's leading website with over 1700 videos of leading Sunni ulama and mashayikh and naat khans. Jazakallah khair. Shamme Haq کاشف محجوب ہیں خواجہ یعقوب، شم حق کاشف محجوب ہیں خواجہ یعقوب، اپنے معبود کے محبوب ہیں خواجہ یعقوب، اپنے معبود کے محبوب ہیں خواجہ یعقوب، عجز اخلاق غنا فقر توکل تقوی دل نشیں آپ کے اسلوب ہیں خواجہ یعقوب، دل نشیں آپ کے اسلوب ہیں خواجہ یعقوب، اور کثرت ذکر و درود اور وہ تلاوت وہ سجود، کثرت ذکر و درود اور وہ تلاوت وہ سجود، کس قدر آپ کے مرغوب ہیں خواجہ یعقوب، کس قدر آپ کے مرغوب ہیں خواجہ یعقوب، حشر میں اپنے غلاموں کا بھرم رکھ لینا، حشر میں اپنے غلاموں کا بھرم رکھ لینا، کچھ بھی ہیں آپ سے منسوب ہیں خواجہ یعقوب، کچھ بھی ہیں آپ سے منسوب ہیں خواجہ یعقوب، میں غلام ابن غلام ان کا ایک ادنا سائل، میں غلام ابن غلام ان کا ایک ادنا سائل، میں ہوں طالب میرے مطلوب ہیں خواجہ یعقوب، اور فکر و دانش کا جہاں منبع علم و عرفان، فکر و دانش کا جہاں منبع علم و عرفان، جانشیں آپ کے کیا خوب ہیں خواجہ یعقوب، جانشیں آپ کے کیا خوب ہیں خواجہ یعقوب، بخشوانا کوئی مشکل تو نہیں امجد کا، آپ اللہ کے محبوب ہیں خواجہ یعقوب۔ اب میں نہایت ادب اور احترام سے ملتمس ہوں مرشد گرامی نوبہار گلشن طریقت، گلے گلزار مجددیت، یوسف بزم نقشبندیت، سرمایہ اہل نسبت، مفکر ملت، حضور کبرائے عالم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر پیر ساجد الرحمان مدد اللہ العالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ مفتیہ بغار شریف و خطیب فیصل مسجد اسلام آباد کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان دربار عالیہ بغار شریف۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين انتہائی قابل احترام لائق صد عزت و احترام مشفق و محترم حضرت مولانا مفتی محمد منیر الزمان چشتی گولڑوی مدد اللہ العالی، میرے نہایت عزیز محترم حضرت مولانا صاحبزادہ سید اسرار حسین شاہ صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالرؤف صاحب، آج کے میزبان محترم مولانا محمد اعظم صاحب، انتہائی قابل قدر سامعین کرام، میں انجمن محبین مشائخ بغار شریف اور راج ڈیل میں قیام پذیر اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں، اپنے عزیزوں اور بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس مجلس ایصال ثواب کو منعقد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اسے توشہ آخرت بنائے۔ حضرات، بلا شبہ جن ہستیوں کے ساتھ، جن نفوس قدسیہ کے ساتھ، جن بندگان خدا مقبولان بارگاہ الہی کے ساتھ ہم نسبت رکھتے ہیں، جس کسی کی جہاں بھی نسبت ہے، وہ دور ہو یا نزدیک ہو، مرشد اس حیات ظاہری میں ہو یا عالم برزخ میں ہو، مرید صادق اس کی نظر میں رہتا ہے۔ اور یقین فرمائیے، اگر رابطے مضبوط ہوں، تعلق مستحکم ہو، تو مرید کی سوچ کو اپنے مرشد کے قدموں تک پہنچنے میں تو وقت لگ سکتا ہے، لیکن مرشد کو اپنے طالب تک پہنچنے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، محکم ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، پھر یقین کیجئے حجابات مٹ جاتے ہیں، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور ظاہر
اور باطن اور اس ظاہری حیات اور برزخ کے درمیان پیدا ہونے والے پردے بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات پر مشتمل ایک کتاب مرتب فرمائی انفاس العارفین کے نام سے۔ اس میں اپنے والد گرامی کے حالات و واقعات کو قلم بند فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد گرامی طالب علمی کے زمانے میں سبق سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر کو جا رہے تھے اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی ان کی زبان پر تھی، گنگنا رہے تھے۔ میں پھر زور دے کے کہتا ہوں تاکہ میری بات کا ابلاغ ہو جائے کہ اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہے تھے، گنگنا رہے تھے۔ جیسے خود کلامی ہوتی ہے، آدمی اپنے آپ سے بات کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے تئیں سناتے ہوئے جا رہے تھے۔ آخری مصرے پہ پہنچے تو بھول گئے، ربائی مکمل نہیں ہو رہی، پھر نئے سرے سے شروع کی، پھر آخر تک پہنچے، آخری مصرع پھر یاد نہ آیا، پھر شروع کی، پھر آخری مصرے پہ پہنچے، آخری مصرع یاد نہ آیا۔ پاس سے ایک بوڑھے بابا گزرے اور چلتے چلتے آخری مصرع پڑھ دیا، آخری مصرع پڑھ کے گزر گئے۔ جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ادھر متوجہ ہوئے تو بابا جی گلی کی نکڑ پہ پہنچ چکے تھے۔ پیچھے سے آواز دی کہ حضرت آپ نے بڑی مدد فرمائی ہے، میری یاداشت کو تازہ کر دیا ہے، آپ ذرا اپنا تعارف تو کروائیے، آپ ہیں کون؟ میں آپ سے متعارف ہونا چاہتا ہوں۔ بابے نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا فقیر کو سادی کہتے ہیں، فقیر کو سادی کہتے ہیں۔ فقیر کو سادی کہتے ہیں۔ طلب صادق ہونی چاہیے، تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ابھی چشتیوں کے ماتھے کے جھومر حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے علوم کے وارث حضرت پیر نصیر الدین نصیر، خدا بند قدوس ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ وہاں کی ہر قبر جگمگ جگمگ کر رہی ہے، اور ان جگمگ جگمگ کرتی قبروں میں پیر نصیر الدین نصیر کی قبر کا اپنا ہی ایک نرالا جگمگ ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتی بزرگ ہیں، قوال قوالی کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دگرا۔ شعر کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی تسلیم اور رضا پر قربان ہو جاتے ہیں، کٹ مرتے ہیں، اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں اور فنا کر کے برقا کی منزل کو پا لیتے ہیں، ہر زماں از غیب جانے دگرا۔ آپ اس مصرے کو توڑ کے پڑھیں تو پھر سارا معنی اور مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ ہر زماں از غیب جانے دگرا، ان کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے جدا ہوتا ہے، ہر آنے والے لمحے کی شان پہلے کی نسبت نرالی ہوتی ہے۔ بس یہ شعر پڑھنا تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے، جاہلوں کے وجد اور ہوتے ہیں، اہل اللہ کے وجد اور ہوتے ہیں۔ وجد کی کیفیت ہے، لیکن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز کا وقت آتا ہے ہوش میں آ جاتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے ہوش میں آ جاتے ہیں،
اور نماز پڑھتے ہیں، پھر وہی وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ 3 دن تک یہ کیفیت طاری رہی اور اسی کیفیت میں پھر اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ اب جنازہ اٹھتا ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا مقام اور مرتبہ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے ہیں اور اجل خلفاء میں سے ہیں، اور وہ خلیفہ ہے کہ جس کے سامنے حضرت خواجہ اجمیری خود کھڑے ہو کر کہتے کہ بابا بختیار دہلی کو چھوڑو، ہمارے ساتھ اجمیر چلو، ہم تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ خلیفہ ہے۔ جنازہ اٹھتا ہے، جا رہا ہے، ایک بوڑھا درویش جو آپ کا مرید خاص ہے، طلب صادق رکھنے والا ہے، اس کو بہت بعد میں اطلاع ملتی ہے شیخ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ روتا دھوتا جب پہنچتا ہے تو اس وقت جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اب اس بھیڑ میں، اس ازدحام میں، اب اس کو کون موقع دیتا ہے کہ اپنے شیخ کا دیدار کرے؟ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، دھکم تیل کرتا ہوا جب جنازے کے قریب آتا ہے تو اس کے دل سے ایک ہوک اٹھتی ہے، کہتا مفلسان مامدہ در کوئے تو، مفلسان مامدہ در کوئے تو، شیئن للہ از جمال روئے تو، مفلسان مامدہ در کوئے تو، شیئن للہ از جمال روئے تو۔ ایک مفلس، ایک کلاش، ایک غریب و نادار آپ کی گلی میں آ گیا ہے۔ شیئن للہ از جمال روئے تو، خدا کے لیے اپنا دیدار کروا دیجیے۔ بربکشا سوئے زنبیل ماں، بربکشا سوئے زنبیل ماں، آفری بردست و بازوئے تو۔ کیا ہی اچھا ہو آپ کا ہاتھ، یہ زنبیل کہتے ہیں نا جو درویش لوگ یہاں ایک تھوڑی سی وہ اپنے سامان ڈالنے کے لیے گتھی سی لٹکا کے پھرتے ہیں، کہ آپ کا ہاتھ میری زنبیل کی طرف بڑھے اور میں آپ کے ہاتھ پہ قربان ہو جاؤں۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس طالب صادق کی آواز نکلتی ہے اور ادھر سے کفن ہٹتا ہے اور کفن کے اندر سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دست مبارک باہر آ جاتا ہے۔ جو خلفاء ساتھ ہیں وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور حضرت کا ہاتھ کفن کے اندر کر کے کہتے ہیں خدا کے لیے بابا چپ ہو جا، خدا کے لیے چپ ہو جا، سنت الہیہ ٹوٹ رہی ہے۔ اگر طلب صادق ہو تو پھر ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ شیخ احمد کبیر بھائی رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق رسول ہے، سوختہ عشق رسالت مآب ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا تقبل الارض عنی وہی نائبتی۔ یا رسول اللہ، آپ سے ہزاروں میل دور ہوا کرتا تھا، ہزاروں میل دور ہوا کرتا تھا، اپنی روح کو آپ کے قدموں کو چومنے کے لیے بھیجا کرتا تھا، میری روح میری نیابت کیا کرتی تھی، آپ کے قدوم میمنت لزوم کو چوما کرتی تھی۔ فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا تقبل الارض عنی وہی نائبتی۔ وہ آیا کرتی تھی، چوما کرتی تھی، میری نیابت کیا کرتی تھی۔ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ۔ یہ کیا ہی اچھا موقع ہے یا رسول اللہ، اب آپ کا غلام خود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَتِي۔ کیا ہی اچھا ہو سرکار آپ کا دست نبوت باہر آئے اور آپ کا غلام اسے چومنے کی سعادت حاصل کرے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور کے حجرہ مقدسہ سے آپ کا دست نبوت چمکتا ہوا باہر آیا، سورج کی روشنی مانگ پڑ گئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھتے ہیں، دست نبوت کو چومتے ہیں اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی
رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت سرکار کے ہاتھ مبارک کی دست مبارک کی زیارت کرنے والوں کی تعداد کم و بیش 90,000 ہے، اور ان میں اس وقت حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی موجود ہیں، اور آپ کو بھی دست نبوت کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرات محترم، یہ تو ہر ذی شعور عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد جب آدمی قبر میں جاتا ہے اس سے سوالات ہوتے ہیں۔ مومن مومنانہ جواب دیتا ہے اور کافر کافرانہ جواب دیتا ہے۔ کیوں مومن مومنانہ جواب دیتا ہے اور کافر کافرانہ جواب دیتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اصول ہے کہ اذا ثبت شیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے وہ اپنے تمام لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ وہاں مومن کا مومن ہونا موجود رہتا ہے، مومن کی مومنیت اس کے ساتھ رہتی ہے نا؟ مومن مومنانہ جواب دیتا ہے، کافر کافرانہ جواب دیتا ہے۔ تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر قبر میں جانے کے بعد مومن کی مومنیت اس کے ساتھ ہے اور کافر کا کفر اس کے ساتھ ہے تو ولی کی ولایت اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے اور نبی کی نبوت اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ حضرات محترم، جس طرح قبر میں جانے کے بعد مومن کی مومنیت اس کے ساتھ ہوتی ہے اور کافر کا کفر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح ولی کی ولایت اس کے ساتھ ہوتی ہے، نبی کی نبوت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جس طرح ولی یہاں قدرت و اختیار رکھتا ہے، نبی جس طرح یہاں قدرت و اختیار رکھتا ہے، بالکل اسی طرح قبر میں جانے کے بعد بھی ولی کا وہی اختیار ہوتا ہے، نبی کا وہی اختیار ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کا انہیں عطا کردہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، نسبت بڑی شے ہے، نسبت بڑی شے ہے، اور انتہائی مشکل ترین وقت جب ہوتا ہے تو یقین کیجئے نسبت ہی کام آتی ہے، نسبت کام آتی ہے۔ میں جس خانوادے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اس کا تعلق مسعدی شریف جو ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی خانقاہ سے ہے۔ وہ حاجی دوست محمد قنداری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ ہے۔ وہاں خواجہ سراج الدین خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نور حق کو پھیلایا ہے۔ حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا وقت ہے، آپ کا ایک باورچی نان بائی روٹیاں لگانے والا تندور پہ، اس کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ بہت سے خلفاء وہاں پہ جمع ہیں۔ ایک خلیفہ حضرت کی خدمت میں جاتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے، حضور نان بائی نے دربار کی بڑی خدمت کی ہے، بڑا تعلق نبھایا ہے، آخری وقت ہے۔ فرمایا اچھا، تشریف لاتے ہیں۔ سرانے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو پنجابی زبان ذرا اچھی طرح جانتے ہیں وہ لطف اندوز ہوں گے۔ آپ نے اس کے سرانے کھڑے ہو کے فرمایا، سنگیا مشکل وقت تھی نل، سنگیا مشکل وقت تھی ذرا نل۔ باورچی بھی حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ آنکھ کھولی، اپنے مرشد گرامی کو دیکھا اور جواباً عرض کیا، حضور مہنگا وقت نہیں، یہ ٹینڈا وقت۔ مرشد اس وقت کے لیے ہوتا ہے، یہ مہنگا وقت نہیں، یہ ٹینڈا وقت ہے۔ تذکرہ نویس لکھتے، بس اس کا یہ کہنا تھا، حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ایک نظر ڈالی
اور پھر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک نظر ڈالی، وہاں موجود خلفاء نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ برس ہا برس کی ریاضتوں کے باوجود اور خدمت گزاری کے باوجود جو ہمیں مقام نصیب نہیں ہوا وہ آنے واحد میں اسنان بھائی کو نصیب ہوا۔ نسبت محکم ہونی چاہیے، تعلق مضبوط ہونا چاہیے، پھر یقین کیجئے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ خواجہ احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کے اور خانقاہ موسیٰ زئی شریف کے بزرگوں میں ہیں، ان کا مزار بھی وہاں پہ ہی ہے۔ یہ دہلی میں تھے، بادشاہ کو خوف لاحق ہوا کہ درویش ہے، اس کے پاس تو خلقت جمع ہو رہی ہے، کہیں میرے لیے خطرے کا سبب نہ بن جائے، خطرے کا موجب نہ بن جائے۔ بادشاہ ہمیشہ فقیروں سے ڈرتے رہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسے پلے باندھیے گا، بادشاہ ہمیشہ فقیروں سے ڈرے ہیں، بادشاہ ہمیشہ فقیروں سے ڈرے ہیں، فقیر کبھی بادشاہوں سے نہیں ڈرے ہیں۔ بادشاہ ہمیشہ فقیروں سے ڈرتے ہیں، فقیر کبھی بادشاہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، بادشاہ فقیر کے دروازے پہ نظر آتا ہے، فقیر کبھی بادشاہ کے دروازے پہ نظر نہیں آتا ہے۔ میں جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ 21 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، 21 بادشاہوں کا، ایک بادشاہ کے پاس نہ گئے ہیں نہ کسی کو آنے دیا ہے۔ اور جب امیر خسرو نے آپ کی اجازت کے بغیر ترکیب نکالی کہ بادشاہ کو وہاں پہ لایا جائے، آپ کو معلوم ہو گیا، کہا امیر خسرو ہمارے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے وہ داخل ہوگا، دوسرے دروازے سے ہم نکل جائیں گے۔ خواجہ احمد سعید دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق جب خطرہ لاحق ہوا تو گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ بادشاہ آپ سے خوف زدہ ہے اور آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، آپ یہاں سے کوچ کر جائیے۔ آپ وہاں سے کوچ کرتے، رات کے وقت نکلتے، کچھ صوفیہ درویش آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ کافی آگے نکل چکے تو بادشاہ کو معلوم ہوا، ایک دستے کو بھی آپ کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا، وہ آپ کا پیچھا کرتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرات یہ عشاء کے بعد کا وقت ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ ادھر سے خواجہ احمد سعید دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ روانہ ہوتے ہیں، ادھر موسیٰ زئی شریف میں آپ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہر روز عشاء کے بعد مجلس آرا ہوتے ہیں، خلفاء آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، جوابات دیے جاتے ہیں، آج معمول کو توڑ دیتے ہیں اور اپنا دروازہ اندر سے بند کر دیتے ہیں۔ خلفاء حیران ہیں کہ آج معمول کیوں بدل دیا گیا، کیا واقعہ پیش آیا کہ آج آپ مجلس آرا نہیں ہوئے، خلفاء کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے، خلفاء سارے کے سارے باہر بیٹھ گئے۔ آج کوئی نیا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ادھر سے خواجہ احمد سعید دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ چلتے 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 سحری کے وقت ایک جنگل میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ نماز تہجد ادا کی جاتی ہے اور وہیں آپ اپنے ان طالبین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مراقب ہو جاؤ۔ مراقبے کی کیفیت ہے، وہ جو دستہ آپ کے تعاقب میں نکلا تھا وہ آپ کا پیچھا کرتا کرتا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ درویش ہیں جو سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہی وہ لوگ ہیں جن کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ لیکن انہوں نے سوچا یہ تو کسی عبادت میں مصروف ہے، گردنیں نیچی کیے ہوئے ہیں، دائیں بائیں سے بے خبر ہیں، ایسی حالت میں ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے، ہم یہاں پر رک جاتے ہیں، جب یہ اٹھیں گے پھر ان کو گرفتار کر لیں۔ اس دستے کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا نورنگ خان۔
نورنگ خان اس کا نام تھا، اور اس دستے میں ایک سپاہی تھا۔ اس سپاہی نے اس دستے کے کمانڈر نورنگ خان سے کہا، یہ تو اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح میرے مرشد گرامی بیٹھا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے مرشد گرامی کون ہیں؟ اس نے کہا میرے مرشد گرامی ڈیرہ اسماعیل خان سے 30 میل کے فاصلے پر واقع خانقاہ موسیٰ شریف کے سجادہ نشین حضرت خواجہ عثمان دامانی ہے۔ اس نے کہا وہ تمہارے مرشد ہیں؟ اس نے کہا میرے مرشد۔ اس نے کہا میرے مرشد بھی تو وہی ہے، میرے مرشد بھی تو وہی ہے۔ اس نے کہا تو ظالم جس کو پکڑ رہے ہیں یہ تو ان کا مرشد ہے، ان کی گرفتاری کے لیے ہم پیچھا کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ نورنگ خان نے رونا شروع کر دیا۔ آپ مراقبے سے فارغ ہوئے، قدم بوسی کی اور کہا حضور پکڑنے کے لیے آیا تھا، خود پکڑا گیا ہوں، مجھے فرمائیے آپ کو بحفاظت کہاں پہنچاؤں، آپ کو بحفاظت کہاں پہنچاؤں؟ فرمایا مجھے تم موسیٰ شریف پہنچا دو۔ اب حضرات میں بغیر کسی تبصرے کے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ادھر جنگل میں یہ مکالمہ ہو رہا ہے، نورنگ خان حضرت شیخ احمد سعید دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم چوم رہا ہے، ادھر حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سینکڑوں میل کی مسافت پر اپنے حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں، باہر خلفاء موجود ہیں اور ان کو مخاطب فرما کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ نورنگ خان بیکرم جنتیہ، نورنگ خان نے ایک کام کیا ہے جنتی ہو گیا۔ دوستان محترم، یا رسول اللہ حیدری شان اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ مباشری۔ یار یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ جو مشہور حدیث قدسی آپ سنتے رہتے ہیں کہ زبان ان کی ہوتی ہے، اس پہ گفتار رب تعالیٰ کی ہوتی ہے، پاؤں ان کے ہوتے ہیں، رفتار اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سن کے آپ کو مزہ آئے گا۔ گجرات میں آپ کو معلوم ہے شاہ دولہ کا مزار ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک دفعہ دریائے جہلم نے اپنا رخ تبدیل کر کے دریا کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ گجرات والے گھبرا گئے، پورا شہر زیر آب ہو جائے گا۔ حضرت شاہ دولہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور یہ ماجرا پیش ہے، کیا کریں؟ کہا اچھا دریا نے ادھر رخ کر لیا ہے؟ کہا جناب ادھر رخ کر لیا۔ میں آپ کے زیادہ یقین محکم کے لیے، یہ کسی ویسے صوفیوں سے محبت کرنے والے نے نہیں لکھا ہے، اس واقعے کو تھانوی صاحب نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کل صبح نماز فجر کے بعد جس کے گھر میں کدال ہے وہ کدال، جس کے گھر میں کوئی بھی چیز کھودنے والی ہو، بیلچا، کوئی چیز، وہ لے کے دریا کے کنارے پہ پہنچ جائے۔ سب نے سوچا حضرت نے حکم تو دے دیا، کیا دریا کا رخ کدالوں سے موڑا جاتا ہے اور بیلچوں سے موڑا جاتا ہے؟ دریا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، اب تو سوکھے دریا ہے یار۔ اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے۔ لیکن ادب تھا، احترام تھا، سب نے حکم کی تعمیل کی، سب شہر امٹ آئے۔ حضرت شاہ دولہ کا حکم ہے، کسی نے کدال لی ہے، کسی نے بیلچا لیا ہے، اور اپنی زبان میں کسی نے کھرپا اٹھایا ہوا ہے، دریا کا رخ موڑ رہے، سب آ گئے۔ حضرت شاہ دولہ تشریف لاتے ہیں، اور جدھر پانی کا رخ تھا نا، اس پہ دھیان دیجیے گا، جدھر پانی کا رخ تھا دریا کا، جس طرف رخ تھا، جس طرف مڑ رہا تھا، شہر کی طرف جا رہا تھا، اس کے آگے سے راستہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ کہا اس کو کھودو، شہر کی طرف پانی کا راستہ بناؤ۔ لوگ متعجب ہو گئے، حیران ہو گئے،
کہ ہم تو شہر کو بچانے کے لیے آئے تھے، یہ پانی کے لیے راستہ بنا رہے ہیں۔ لیکن حضرت کا حکم تھا، سب نے کھودنا شروع کیا اور آپ سب سے آگے آگے، اور کہنے لگے جدھر مولا ادھر ہی دولا، جدھر مولا ادھر ہی دولا، زور زور سے فرما رہے جدھر مولا ادھر دولا۔ بس یہ کہنا تھا کہ پانی نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، پانی نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ جس وقت یہ مرضی مولا پر قربان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دولا کی زبان بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہے، لیکن دولا کی بات کو ضائع نہیں ہونے دیتا، دولا کی عزت کا پھر حرف نہیں آنا دیتا ہے۔ سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو بظاہر پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، چہرے خاک آلود ہوتے ہیں، لیکن اپنے رب کا نام لے کر جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو رب تعالیٰ اپنی تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہے، اپنے بندے کی بات کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ حضرات محترم، یہ صوفیہ اعظام، جن صوفیوں میں سے ایک صوفی کے حضور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، سوغات محبت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بندگان خدا جو اپنی تمام تر مرضیات کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، جن کا اوڑھنا اور بچھانا سنت مصطفیٰ بن جاتی ہے، جو اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں مصطفیٰ اٹھے کیسے تھے، جو بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ بیٹھے کیسے تھے، چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ چلتے کیسے تھے، سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ سوتے کیسے تھے، اور پھر جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو یقین کیجئے رب العالمین انہیں وہ قوت عطا فرماتا ہے، وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ پھر دنیا کی ہر قوت ان کے سامنے ہیٹ ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق ایک واقعہ تاریخ مشائخ نقشبند میں مرقوم ہے کہ دہلی میں ایک خاتون تھی جن کو کچھ لوگ دست درازی کے نیت بد کے ساتھ ایک دوسری منزل پر لے جاتے، بہت ہی صالحہ خاتون ہے، عقیدہ محکم ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو میری طرف کسی قسم کا کوئی ارادہ بد نہ کرنا، میرا مرشد مجھے دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تیرا مرشد تجھے کہاں دیکھتا ہے، تیرا مرشد تو بخارا میں بیٹھا ہے، تو دہلی میں ہے، کہاں بخارا کہاں دہلی، کہاں سے تجھے دیکھتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا مرشد مجھے دیکھتا ہے۔ لیکن جن پہ شیطان غالب ہوتا ہے وہ باز نہیں آتے۔ دست درازی کی کوشش کی تو اس نے دوسری منزل کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، اور جب چھلانگ لگائی تو کہا المدد المدد یا شاہ نقشبند، المدد المدد یا شاہ نقشبند۔ جب نیچے آتی ہے تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے نیچے کرے، نیچے نہیں گرنے دیتے۔ وہ مریدہ صادق عرض کرتی ہے حضور آپ تو بخارے میں تھے، یہ دہلی ہے، فرمایا تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدن، تو اس دوسری منزل سے نیچے آئی ہے، میں بخارے سے یہاں پہ آیا۔ پھر حضرات محترم فاصلے مٹ جاتے ہیں، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اللہ رب العالمین اپنی قدرت ان کے ہاتھوں پر دکھاتا ہے، پھر سماعت کے جلوے ان کے کانوں میں نظر آتے ہیں، پھر رب تعالیٰ کی گفتار کے جلوے ان کی زبان پر نظر آتے ہیں، پھر یہ جو بولتے ہیں رب تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے۔ ہمارے دادا محترم حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ، خدا بند قدوس آپ کے مزار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔
آپ کا ایک مرید تھا، غلام محمد اس کا نام تھا، جہلم کا رہنے والا تھا۔ یہ خود اس نے واقعہ بیان کیا کہ میں گناہ کے ارتکاب کے بالکل قریب تھا کہ مجھے اپنے شیخ کی آواز آئی، غلام محمد باز آ جاؤ۔ میں نے سوچا وہم ہے، میں نے اس کو کوئی درخور اعتنا نہیں سمجھا، توجہ نہیں دی۔ دوسری مرتبہ پھر آواز آئی، غلام محمد باز آ جاؤ۔ میں نے پھر کوئی توجہ نہ دی۔ تیسری دفعہ آواز بلند ہو گئی، میں تھوڑا سا چونکا، لیکن شیطان غالب تھا۔ چوتھی مرتبہ زوردار تھپڑ میرے منہ پہ لگا اور آواز آئی، غلام محمد شرم کرو۔ کہتا میں گر پڑا۔ میں نے فوراً غسل کیا، وضو کیا، شکرانے کے 2 نفل پڑے، ایک چھوٹی سی پوٹلی ہاتھ میں لی اور بگار شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن سوچ یہ رہا تھا کہ اپنے شیخ کا سامنا کیسے کروں گا، کیسے سامنا کروں گا۔ میں جس وقت بگار شریف میں پہنچا، میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہے مسجد میں، اور کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ملفوظات سرفراز فرما رہے ہیں اور طالبان اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ میں جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ، یار یہ کسی کو شرمندہ نہیں کرتے ہیں، یہ خودی کو مارتے نہیں ہیں، یہ خودی کو جلا بخشتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا۔ آپ گفتگو اور فرما رہے تھے، دفعتاً آپ نے گفتگو کا رخ تبدیل فرمایا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، کہ کوئی نفس پاک نہیں ہو سکتا ہے مگر جسے وہ چاہتا ہے پاک کرتا ہے، پاک رکھتا ہے۔ کہنے لگے وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس بات پہ خطاب ہو رہا ہے، بات کا رخ کیوں تبدیل ہوا ہے، مخاطب کون ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا خطاب کس کی طرف ہے۔ آپ اس وقت کس سے مخاطب ہیں اور کس کی بات کو سامنے رکھ کر آپ یہ آیہ مبارکہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، جو مرشدین کاملین ہوتے ہیں، جن کے ساتھ رابطے مستحکم ہوتے ہیں، جن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، یقین فرمائیے حضرات محترم، وہ اپنے مریدین کو، اپنے طالبین کو اپنی نظروں سے کبھی اوجل نہیں ہونے دیتے۔ لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، اور آج کل تو چینل بہت ہو گئے، یہاں بھی ہو گئے، وہاں بھی ہو گئے، بہت چینل ہو گئے، اور اس کی وجہ سے دنیا سکڑ گئی ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ منہ کھول دیتا ہے۔ منہ کھولنے والے بہت ہیں، منہ بند کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، آپ کہتے ہیں سرکار ہر جگہ آتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرید ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، اور پیر ایک ہے، سب پر نظر رکھتا ہے، سب کے پاس جاتا ہے، سب کی دستگیری کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں، یار کیمرے کی آنکھ پہ تمہیں یقین ہے، کیمرے کی آنکھ پہ یقین ہے، اپنے مرشد کامل کی آنکھ پہ یقین نہیں۔ تمہیں کیمرے کی آنکھ پہ یقین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پہ یقین نہیں ہے۔ کیمرہ تمہیں امریکہ سے برطانیہ میں، اور برطانیہ سے مشرق میں اور مغرب میں اور شمال میں اور جنوب میں دفعتاً ایک خبر کو ایک جگہ نہیں، بند کوٹھڑیوں کے بھی اندر کوٹھڑیوں میں پہنچا سکتا ہے، تو کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام دفعتاً آنے واحد میں یہ سفر طے نہیں کر سکتے؟ یار کیمرہ کر سکتا ہے تو یہ کاملین، یہ محبین، یہ عاشقین، یہ کیوں فاصلے طے نہیں کر سکتے؟ بات یہ ہے کہ صرف ان فاصلوں کو طے کرنے کے لیے انسان کو پر لگانے کی ضرورت ہے، انسان کو پروں کی ضرورت ہے۔ جب تک پر نہ ہوں آدمی اڑ نہیں سکتا، پر نہ ہوں اڑ نہیں سکتا، اور عاشق کا پر محبت رسول ہے، عاشق کا پر محبت اولیاء ہے، محبت مومنین صادقین ہے۔
حضرات محترم جب یہ پر لگ جاتے ہیں تو فاصلے مٹ جاتے ہیں. اور حضرات محترم میں اپنی گفتگو کے آخری موڑ پر آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں. چند روز پہلے بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا شریعت اور طریقت دو جدا چیزیں ہیں؟ یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں حضرات محترم، شریعت کی تکمیل کا نام طریقت ہے. شریعت کے ایک حکم پر جب عمل کیا جاتا ہے اور اس عمل سے جو لذت نصیب ہوتی ہے، اس عمل سے جو کیف ملتا ہے، اس عمل سے جو سرور ملتا ہے، اس عمل سے جو لطف آتا ہے، اس عمل سے جو آپ کو لذت آشنائی ملتی ہے، اس لذت آشنائی کا نام طریقت ہے. کون سی لذت آشنائی؟ جو صاحب ذوق ہیں، قاری صاحب تشریف لے آئے، شاید بات کا رخ دوسری طرف مڑ جائے. کون سی لذت آشنائی جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب وہ لذت آشنائی مل جائے تو یقین کیجئے صوفی مصلے پر بیٹھا ہوا تاج و تخت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے، اس لیے کہ جو اس کو لذت اس مصلے پہ آتی ہے کسی بادشاہ کو تخت و تاج میں نہیں آ سکتی ہے. یقین کیجئے پھر یہی وجہ ہوتی ہے. میں نے چند روز پہلے ایک واقعہ سنایا تھا کہیں. حضرات محترم، یہ جو بادشاہ ہے نا، خدا کی قسم یہ فقیروں کے دروازے کے منگتے ہوتے ہیں. جس وقت دہلی پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ روحانی حکومت کر رہے تھے نا، اس وقت جسمانی حکومت کرنے والے سلطان شمس الدین التتمش تھے. جب نجم الدین صغرا رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ اجمیری کی آمد پر کچھ تھوڑی سی شکایت کی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے متعلق کہ ہماری مجلسیں تو بختیار کاکی لوٹ رہا ہے، تو آپ نے محسوس کیا کہ یہاں فضا ذرا تھوڑی مقدر ہو رہی ہے، تو کیوں نہ میں اپنے اس لاڈلے کو اپنے ساتھ لے جاؤں. تو شام کو رات گئے، آپ نے اپنے مرید صادق سے میں پہلے کہہ چکا، فرمایا بابا بختیار ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، اجمیر میں چلتے ہیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا. اور خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں حضور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، ہم تو آپ کے جوتے رکھنے والی جگہ بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں. بہرحال فیصلہ ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آج رات دونوں شیخ اور خلیفہ یہاں سے کوچ کریں گے. لیکن یہ لیکیج کیسا ہوا؟ کس نے یہ بات پھیلائی، کس نے مخبری کی؟ جس وقت نماز فجر سے پہلے، اذان سے پہلے اور تہجد کے وقت میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ محترم حضرت خواجہ اجمیری کے ساتھ اپنے حجرے سے باہر آئے تو پورا دہلی باہر جمع ہو چکا تھا، اور ان سب کی قیادت شمس الدین التتمش کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے ساری کیبنٹ تھی، اور ایک ہی آواز لگا رہی تھی، اے خواجہ اجمیر، قطب الدین بختیار کو، بابے کو یہاں سے لے کے نہ جاؤ، ان کو یہاں سے لے کے نہ جاؤ. اب آگے آگے اجمیری چل رہے، پیچھے پیچھے بختیار کاکی چل رہے، پیچھے پیچھے سلطان شمس الدین التتمش، اور اس کے پیچھے پوری کابینہ، اور اس کے پیچھے دہلی کے عمائدین. عجیب و غریب سبا ہے. تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ سلطان شمس الدین التتمش اور اس کی پوری کابینہ حضرت خواجہ اجمیری اور قطب الدین بختیار کاکی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، اور بار بار رو رو کے دہائی دیتے ہیں، حضرت جی بابے کو یہاں سے لے کے نہ جائیں، بابے کو یہاں سے لے کے نہ جائیں. تھوڑے فاصلے پہ جا کے حضرت خواجہ اجمیری رک گئے اور پیچھے مڑ کے کہا بابا بختیار واپس چلے جاؤ، ہم دہلی کو یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. حضرات محترم،
جب اس مقام پر، اس منزل پر، اس مقام عشق پر، اس مقام قرب پر صوفی پہنچ جاتا ہے تو پھر بادشاہ اس کے پاؤں سے اٹھنے والی خاک کو اپنے ہاتھوں پر لے کے اپنے چہروں پہ بلا کرتے ہیں، اپنے چہروں پہ بلا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان صوفیاء کاملین کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت سے سرشار ہو کر ہم عبادت الہی کریں، ہم پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے الاپیں، ہم درود و سلام پڑھیں۔ یقین کیجئے ان کی محبتوں کے چراغ دلوں میں جلا کر جب پھر عبادت الہی کی جاتی ہے تو سرور ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ شاید آپ نے کہیں مجھ سے سنا ہو، ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسجد میں تشریف فرمائے، باہر سے ایک لکڑہارا فقیر آتا ہے، لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھایا ہوا، اس نے لکڑیاں باہر اتاری، اندر آ کے وضو کرنے لگا۔ پہلے آپ نے سمجھا کوئی درویش ہے، لکڑیاں بیچتا ہے اور کاروباری زندگی چلاتا ہے، لیکن جب اس کے آداب وضو کو دیکھا تو آپ متوجہ ہوئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور جب متوجہ ہوئے تو ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم، کہ میں اور آپ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں اور سر کو اٹھاتے ہیں، پھر ہمیں نظر آتا ہے، دور تک ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے نہیں ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے نہیں ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، اور دیکھنے کے لیے سر کو اٹھاتے نہیں، سر کو جھکاتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں۔ میں اور آپ جب آنکھیں کھول کے گردن اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہمارے دیکھنے کی کوئی حد ہوتی ہے، اور جب یہ نظریں جھکا کے آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں تو فرش پر بیٹھ کے لوح و قلم کو پڑھ لیتے ہیں۔ سر کو جھکایا، متوجہ ہوئے تو آپ پہ منکشف ہوا کہ یہ تو اس وقت کا بہت بڑا ولی اللہ ہے۔ وضو کر کے سنتیں پڑھی، نماز کا وقت آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، بابا نماز پڑھاؤ۔ بابا ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور آپ کی موجودگی میں میں نماز پڑھاؤں، میری یہ مجال؟ فرمایا بابا آنکھ والے سے بات کر رہا ہے، اندھے سے تو نہیں بات کر رہا، آنکھ والے سے بات کر رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج تو نماز پڑھا، میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں، دل چاہتا ہے۔ اب حضرت شیخ کا حکم تھا، بابا آگے کھڑا ہو گیا، لیکن سجدہ اور رکوع شرعی اعتدال سے کہیں زیادہ لمبا کیا، لمبا سجدہ، لمبا رکوع، رکوع میں جاتا ہے سر ہی نہیں اٹھاتا، سجدے میں جاتا ہے سر نہیں اٹھاتا۔ اماموں کو آج کل ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہاں یہ نہیں، یہ وہ بابے کی بات کر رہا ہوں، بابے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو اکیلے نماز پڑھے نا تو ٹھونکے مارتے فٹافٹ یوں، اور اگر کہیں امامت مل جائے پھر اللہ یافظ ہے، پھر ساری کسر نکالتے ہیں تاکہ پیچھے پتہ چل جائے کہ ہم کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ شرعی اعتدال ہے کہ 3 امام ہے اگر تو 3 دفعہ یا 5 دفعہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات کہیں، کم سے کم 3 دفعہ 5 دفعہ زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ اس کے پیچھے معذور کھڑے ہیں، اس کے پیچھے مزدور کھڑے ہیں، اس کے پیچھے مسافر کھڑے ہیں، کسی نے کسی کام پہ جانا ہے، کسی کا کوئی عذر ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے باعث آزار نہیں بننا چاہیے۔ یہ بابے جو ہوتے ہیں یہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، یہ آگے بھی بابا کھڑا تھا، پیچھے بھی ایک بابا کھڑا تھا، ان کی تو دنیا ہی مختلف ہے، یہ دنیا مختلف ہے۔ جب نماز ختم کی نا، نماز ختم ہوئی تو حضرت خواجہ اجمیری جانتے تو سب کچھ تھے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بابے سے پوچھا، بابا آپ نے رکوع اور سجدہ شرعی اعتدال سے کہیں زیادہ لمبا کیا ہے، اتنے لمبے سجدے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا رکوع، تو جھکتا ہے تو اٹھتا ہی نہیں۔ بابا رو پڑا اور حضرت کے پاؤں چوم کر کہنے لگا، حضور اسی لیے نماز پڑھاتا ہی نہیں، اسی لیے نماز نہیں پڑھاتا،
اس لیے کہ جب سر سجدے میں رکھتا ہوں تو قسم ہے رب ذوالجلال کی، جب کہتا ہوں نا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو جب تک اوپر سے آواز نہ آئے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے، میں دوسری مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہتا ہی نہیں۔ میں تو اس وقت تک انتظار کرتا ہوں جب تک کہ میرا رب جواب دیتا ہے، اور اس کو اقبال نے کہا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، اور یہ وہ بندگی ہے۔ اور یہ وہ بندگی ہے کہ پھر جس بندگی پر صوفی سب کچھ قربان کر دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن اس کا ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ متائے بے بہا ہے، متائے بے بہا ہے، درد و سوزے آرزو مندی، متائے بے بہا ہے، درد و سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ پھر صوفی سودا نہیں کرتا ہے اپنی بندگی کا، اپنی راتوں کا، اپنی خلوتوں کا، اپنی زاویہ نشینی کا، اپنے مراقبوں کا، اپنی تسبیح کا، اپنی تحلیل کا۔ پھر جو اس کو وہاں پہ کیف ملتا ہے، سرور ملتا ہے، مستی ملتی ہے، کسی اور چیز میں نہیں ملتی ہے۔ حضرات محترم، یہ صوفیہ، یہ وہ مقبولان بارگاہ الہی ہیں جو قال کے ساتھ ساتھ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال کے امین اور ترجمان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قال کو بھی لوگوں تک جو آپ نے فرمایا اس کو بھی بیان کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اندرون تھا، جو آپ کا باطن تھا، جو آپ کی اندر کی کیفیت تھی، جو آپ کا حال تھا، اس کو بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ قال کے بھی وارث ہیں، یہ حال کے بھی وارث ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمام حکماء کی حکمت اور تمام عالموں کا علم اور نکتہ دانوں کی نکتہ سنجیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور صوفیہ کے قول کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہے، پلڑا بھاری ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ سیکھا کتاب سے سیکھا ہے، اور صوفی جو بھی کہتا ہے نور نبوت سے مستنیر ہو کر کہتا ہے۔ اور میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر میں مجھ جیسے صوفیوں کی بات نہ کروں، ہم تو، میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اس کو مبالغے پہ محمول نہ کیجیے، میں سچی بات کر رہا ہوں۔ مجھ جیسے جو لوگ ہیں نا، ہم متولی ہیں، ہم خانقاہوں کے متولی ہیں، کہ بزرگوں کی اولاد ہونے کے ناطے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں جو حضرات کے غلام آئیں، مہمان آئیں، ان کے جوتے سیدھے کریں۔ صوفی ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ تو یاد ہے؟ کسی کو بھی نہیں یاد؟ ماشاءاللہ آپ کو تو یاد ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو آسان ترین لفظوں میں پیش کیا کرتا ہوں کہ آپ کسی مجھ جیسے مولوی سے جو تھوڑی بہت فقہ جانتا ہو، تھوڑا بہت حدیث سے تعلق ہو، اس سے کوئی مسئلہ پوچھے نا، حدیث کی بات پوچھے تو کہتا ہے ٹھہرو، میں بخاری کو دیکھتا ہوں، میں ابن ماجہ کو دیکھتا ہوں، میں ترمذی کو دیکھتا ہوں، نسائی کو دیکھتا ہوں۔ فقہی مسئلہ پوچھیں تو فوراً کہتے ہیں ذرا ایک منٹ ٹھہرو، بے شک ان کو نہ بتائے لیکن اندر جا کے فوراً قدوری دیکھتا ہے کہ میں دیکھ کے بتاؤں، مسئلہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ آج کل اگر غلط بتا دو تو فوراً لوگ چینل میں پوچھتے ہیں مولویوں سے کہ یہ مسئلہ میں نے اپنے مولوی صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا ہے، بتائیے اصل مسئلہ کیا ہے، راز کھل جاتا ہے۔ تو آج کل لوگ باقاعدہ قدوری وری دیکھ کے مسئلے بتاتے ہیں، اور برطانیہ میں تو خاص ماشاءاللہ یہاں تو ایک موج بنی ہوئی ہے۔ ویسے مولویوں کو بھی یہاں آٹے بہو کا دال مل رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے بھی ان کو خوب پلسرات پہ رکھا ہوا ہے۔
مسجد میں کسی نے بات کی، کسی نے سنی، کسی نے نہیں سنی. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرے آدمی تو وہ چھپی تو نہیں رہتی، اسے اپنے بھی سنتے ہیں، پرائے بھی سنتے ہیں. اس لیے مولوی صاحبان کو میں نے دیکھا بڑی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، پوری طرح مسلح ہو کے جاتے ہیں وہاں پہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء جو کتاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا، جب ان سے مسئلہ پوچھا جائے تو وہ کتاب دیکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں. اور خدا کی قسم جب صوفی سے مسئلہ پوچھا جائے نا تو وہ کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر، مجھے نظر جھکا کے اپنے آقا سے پوچھ لینے دے کہ یہ مسئلہ یوں ہی ہے یا اس کا کوئی اور حل بھی ہے. وہ کہیں بیٹھا ہوا، یقین کیجئے 1500 سال پہلے مسجد نبوی میں کھڑے مصلی نبوت پر امامت کرتے ہوئے محمد عربی کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، سرکار نماز پڑھا رہے تھے اور آپ یوں کر رہے تھے، یوں کر رہے تھے. وہ حال کو بھی دیکھتا ہے، وہ ماضی کو بھی دیکھتا ہے، اور مستقبل کے دریچے بھی اس پہ کھل جاتے ہیں. نہ اس سے ماضی چھپا رہتا ہے، نہ حال اوجل ہوتا ہے، نہ مستقبل اس سے اوجل ہوتا ہے. دنیا اس پہ منکشف ہو جاتی ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ نظرت الی بلاد اللہ جمال، نظرت الی بلاد اللہ جمال کا خردلۃ علی حکم اتصالی، کہ ساری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. یہ اسی طرح دیکھتے ہیں. ان کے دل کی آنکھ جب روشن ہوتی ہے تو دنیا ان پہ منکشف ہو جاتی ہے، سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ذرا اس وادی میں دوستو جا کے تو دیکھو نا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کے ذرا الا اللہ کی کیف اور مستی کو تھوڑا سا جاننے کی تو کوشش کرو. میں گفتگو کے آخر میں مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی، جو کل بھی کسی مجلس میں نے سنائی تھی، اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. مرشد کا کام کیا ہے؟ وہ ساری دنیا کے بتان باطل سے اپنے مریدین صادق کا منہ موڑ کر ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکاتا ہے، اور اس کے دل پر اللہ کا نقش ایسے پکاتا ہے کہ پھر اس دل پر کوئی اور کسی کا نقش آ ہی نہیں سکتا ہے. الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیوس، نفی اس بات دا پانی ملیوس، ہر رگے ہر جائی. نفی اس بات کیا ہوتا ہے؟ صوفیوں کی محفل میں بیٹھے ہو، نفی اس بات کس کو کہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں نا آپ لا الہ، کلمے کے 2 حصے، لا الہ، تو یہ نفی ہے. میں بھی کہتا ہوں لا الہ، آپ بھی کہتے ہیں لا الہ، لیکن ایک صوفی بھی کہتا ہے لا الہ. جب صوفی کہتا ہے نا لا الہ تو وہ ہر چیز کو نیست دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کائنات کی کوئی شے نہیں ہے، اور پھر اس بات کرتا ہے الا اللہ ہے، مگر ایک ذات ہے، اور وہی قائم رہنے والی ذات ہے، وہی دائم رہنے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی لا الہ الا اللہ. آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے ساتھ زیادہ تر دوست تعلق رکھنے والے ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں پہلا سبق یہ ہے کہ آپ لطیفہ قلب پر لا الہ الا اللہ کی مشق کریں. اتنی مشق کریں، اتنی مشق کریں، اتنی مشق کریں کہ آپ کی زبان رک جائے لیکن آپ کا دل پکار کے کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ سوئے ہوئے ہوں تو آپ کا دل پکار رہا ہو، آپ جاگ رہے ہو تو آپ کا دل پکار رہا ہو. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں ایک لطیفہ ہے جس کو لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں. اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ صوفی پورے جسم پر لا الہ الا اللہ کی مشق کرتا ہے، اور اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کا بال بال پکار کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میں نے پنڈی میں ایک مرتبہ کہا تھا
ایک جلسے میں کہ دوستو سوچ کے کہو کہ یہ مشرک ہے، سوچ کے کہو یہ مشرک ہے، تم تو زبان سے کہتے ہو لا الہ الا اللہ، یہ صوفی تو وہ ہے جن کا بال بال پکار کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ زندہ رہتے ہیں تو ان کا جسم پکارتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی قبر پر پڑے ہوئے مٹی کے ذرے بھی پکار کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صرف اس لا الہ الا اللہ کو سننے کے لیے کوئی کان چاہیے، کان چاہیے نا، پھر آواز آتی ہے۔ اگر کان اپنے صاف نہ ہو، خوشبو اپنے آپ کو نہ آئے، آپ کو زکام ہوا ہو تو اس خوشبو کا کیا قصور ہے؟ اور آپ ازلی بہلے ہوں، سنائی آپ کو نہ دے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کی تفسیر بنے ہوئے ہوں تو اس میں صوفی کا کیا قصور ہے؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیو ہر رگے ہر رگے ہر رگ میں، ہر جائی ہر جگہ ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچائی۔ قاری صاحب کچھ پنجابی سے شغف ہے؟ اندر بوٹی مشک مچائی، مشک کہتے ہیں خوشبو کو، مشک کس کو کہتے ہیں؟ خوشبو کو۔ دوستو جس طرح گلاب کی خوشبو ہوتی ہے نا، جس طرح گلاب کی خوشبو ہوتی ہے، جس طرح جاسمین کی خوشبو ہوتی ہے، جس طرح چمبیلی کی خوشبو ہوتی ہے، قسم ہے رب ذوالجلال کی، اسی طرح لا الہ الا اللہ کی بھی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ اور یقین کیجئے اگر آپ کا کسی صوفی، حقیقی صوفی سے تعلق رہا ہو، بغار شریف سے تعلق رکھنے والوں، میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنے شیخ سے ملے ہوگے، تم نے محسوس کیا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اندر بوٹی مشک مچائی، جان پھلن پر آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جے اے بوٹی لائی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔